ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، بہت بری صورتحال ہے، اکنامک پروگرس نہیں ہو رہی۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آلدو ہم یہ باتیں کرتے ہیں بٹ کون کون سی صورتیں ہیں، کن کن فارمز میں پاکستان کی معیشت کو جو ہے مختلف قسم کے مسائل درپیش ہیں۔ تو وہ ہم پہلے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے کیا پوٹینشیل سولوشنز ہو سکتے ہیں، اور جو ابھی 2024 ہے اور آگے جا کے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کہاں پر نظر آتی ہے۔ تو جو سب سے پہلا مسئلہ ہے پاکستان کی معیشت کا، جو سب سے بیسک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیومن کیپٹل کرائسس ہے۔ یعنی کہ یہاں کے جو باشندے ہیں، جو ہم پاکستانی ہیں، ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں، یا ہم گلوبلی جو ہے اور ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ ہیومن کیپٹل میں سب سے اہم چیزیں جو آ جاتی ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن آ جاتی ہے اور آپ کی ہیلتھ آ جاتی ہے۔ اب اس چیز کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً جو 7% بچے ہیں وہ اپنی 5 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا ایلیمنٹ بہت بڑا آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تقریباً 40% بچے جو 5 سال کی عمر سے کم ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، یعنی کہ انہیں پراپر غذا اور نشو و نما نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے ایک پراپر ہیلدی زندگی نہیں گزار سکتے، اور الٹیمیٹلی وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ویک ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم ویک ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو میجر جو ہے وہ فیکٹرز آتے ہیں۔ پہلے اگر ہم ایک سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں۔ کچھ پاکستان میں تقریباً اب 25 ملین کے قریب جو بچے ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے۔ تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایون وہ بچے جو اسکول جا بھی رہے ہیں ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی، یعنی کہ وہ بیسک پڑھنے لکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان پر جو حکومت خرچہ کر بھی رہی ہے وہ اس قدر اس کا جو ہے فائدہ نہیں ہو رہا کہ وہ بیسک اپنی جو پڑھنے کی صلاحیت ہے، جو لکھنے کی صلاحیت ہے، وہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق تقریباً جو 10 سال کے بچے ہیں ان میں 78% بچے جو اسکول میں جاتے ہیں وہ ایک عام سا ٹیکس نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ اپنا ایک ٹیکس جو ہے لوگوں سے وہ پراپرلی کلیکٹ نہیں کر پاتا۔ اب یہاں پر بہت سارے یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کو کلیکٹ کر سکے اور پھر اس ٹیکس کی جو منی ہے اسے سروس ڈلیوری میں استعمال کر سکے۔ اور ہمارا جو دہائیوں سے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ تقریباً 10% ہے، جو کہ بہت کم ہے اگر ہم اور ملکوں کے ساتھ موازنہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اب موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ملک کے اندر جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں۔ فارن ایکسچینج ریزروز میں آپ کا جو سینٹرل بینک ہے وہ ڈالرز رکھتا ہے اپنے پاس، اور ان ڈالرز کو وہ جو باہر سے درآمدات آتی ہیں ان کو خریدنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو وہ ابھی ریسنٹلی جنوری کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً $3 بلین تک کم ہو گئے تھے، جو کہ صرف 1 یا 2 ہفتے کی درآمدات کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتے تھے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے پاس بیسک کرنسی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ باہر سے وہ چیزیں خرید سکے۔ جب باہر سے چیزیں نہیں آئیں گی تو ملک کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، اور پھر جو ہے وہ مزید کرائسس کی طرف آپ جاتے ہیں۔ اور یہ ہم اس ٹائم بات کر رہے ہیں کہ جب ایک اندازے کے مطابق 2025 تک ملک نے جو ہے وہ $73 بلین قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ کچھ میجر ایشوز تھے جو پاکستان کے معیشت کو درپیش ہیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی موجودہ صورتحال میں کیا پوٹینشیل سولوشنز ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تاکہ حکومت کے پاس پیسے آئیں اور وہ اپنے بیسک جو فنکشنز ہیں وہ پرفارم کر سکے۔ اس میں اب 3 امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں کہ جہاں سے حکومت کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر ان سیکٹرز میں یا تو ٹیکس بہت کم ہے یا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ان سیکٹرز میں سب سے پہلے آپ کا ریٹیل سیکٹر آتا ہے، اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر سیکٹر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ سیکٹر آتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس سے جو آپ ملک کے 3% جی ڈی پی جتنا جو ہے آپ ریونیو یا ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اپنے ڈفرینٹ سیکٹرز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں وہ سب سے اوپر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر کو امپروو کرنے کی جو اہمیت ہے وہ اب اس وجہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک تو ملک کے اندر جو پانی کی قلت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے،
اور دوسرا جو کلائمیٹ چینج ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں ایگریکلچر سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں حکومت جو ڈیفرنٹ سٹیپس اٹھا سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ سبسڈیز دی جا سکتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ریسرچ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، کہ آپ کے کون سے بیج استعمال ہونے چاہیے، آپ کا اریگیشن سسٹم کس طرح امپروو ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ کس طرح امپروو ہو سکتا ہے تاکہ پانی کم سے کم ضائع ہو۔ تو ان فیکٹرز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا انرجی سیکٹر ہے اسے بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ان ایفیشنسیز پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ملک کا پبلک ایکسچیکر ہے اس پہ بہت زیادہ برڈن پڑتا ہے۔ اب اس میں یہ تو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہی صحیح کہ ہمارے پاس بیسک جو ہے فیول نہیں ہوتا کہ ہم پاور پلانٹس کو چلا سکیں اور بجلی جنریٹ کر سکیں، لیکن اس کے علاوہ جو ابھی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، جو ابھی موجودہ پلانٹس ہیں، ان کے اندر بھی مسئلے ہیں کہ ان کے اندر ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بجلی کو ڈسٹریبیوٹ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے اکراس دا کنٹری، اور جب اسے ٹرانسمٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہماری تاریں جو ہے وہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، پاور پلانٹس ہیں، وہ اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوئے کہ جو بجلی کا لاس ہے، جو انرجی کا لاس ہے، وہ کم سے کم ہو۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آخر پہ جا کے پھر جو انرجی سیکٹر ہے اسے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن میں ایک تو سب سے پہلا ایلیمنٹ اگین وہی ہے کہ انرولمنٹ سب سے زیادہ آپ کریں جو چلڈرن کی، اس کے علاوہ کوالٹی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایون جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس طرح کی ہو کہ ان کے پاس ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہوں، کہ وہ آج کل کی جو معیشت کی ضروریات ہیں ان کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ میں بعض دفعہ ہم صرف ایک پرٹیکولر اسپیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہیلتھ میں صرف نیوٹریشن پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اوور آل دیکھنا چاہیے کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جو عام سٹیزن ہیں، اسے صاف پانی میسر ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہائیجینک ہے کہ نہیں ہے۔ تو ان براڈر اسپیکٹس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا مستقبل میں اس پر کون سے فیکٹرز اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس کے مطابق جو پچھلے سال پاکستان کی معیشت کی گروتھ تھی وہ تقریباً 1.2% تھی، جو جی ڈی پی گروتھ تھی، لیکن اگلے سال وہ امپروو ہو سکتی ہے اور 2.4 تک ہو سکتی ہے، اگر ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہوں اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو۔ اور اس میں مزید دو اہم عناصر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، ایک فیول پرائسز اور دوسرا کلائمیٹ چینج۔ فیول پرائسز میں جو رشیا اور یوکرین کا کرائسس ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس صورت جاتا ہے۔ اگر وہ کرائسس اسی طرح رہے گا تو اس کا ایک گلوبل اکانومی پہ بھی اثر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی معیشت پر بھی اثر ہوگا، کیونکہ ہماری معیشت کا جو پہیہ زیادہ تر چل رہا ہے وہ آئل پہ چلتا ہے جو ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ اب بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے کہ جب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ فلڈز آئے تھے تو اس سے نہ صرف مالی نقصان ہوا تھا بلکہ معاشی نقصان بھی ہوا تھا۔ تو اب وہ آگے بھی اس طرح کے موسمیاتی تبدیلی آ سکتی ہے جس کا ڈائریکٹلی پاکستان کی معیشت پہ اثر ہوگا، اور اس میں جو سب سے زیادہ سیکٹر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ تو اس فیکٹر کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ چیلنجز سے اور سلوشنز سے جو ہمیں مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہوگی اور آپ اپنی رائے کا اظہار اس کے بارے میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔